کیا فرمایا گیا؟ رشتہ داروں، غریبوں کو اور اپنے لیے 3 حصے۔ جب ہم گوشت لے کر کسی غریب کے پاس جاتے ہیں، کسی یتیم کو گوشت پیش کرتے ہیں اپنی قربانی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کسی یتیم کو کوئی چیز دینا، کسی غریب کو کھانا کھلانا یا کھانے کا کوئی سامان دینا، اس کو اسلام نے کیا کہا؟ حسن سلوک۔ کیا کہا؟ حسن سلوک۔ اگر کوئی قربانی کا گوشت کسی ضرورت مند غریب اور یتیم کو دیتا ہے تو اس کو دوہرا ثواب دیا جاتا ہے، ایک قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنے کا اور دوسرا حسن سلوک کا، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب۔ یہ حکمت اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ دوسرا، جب ہم گوشت لے کر رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، حصہ لے کر ہم کسی اپنے کے پاس جاتے ہیں، تو ان سے آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنے اور گوشت دینے کے اس عمل کو بھی حسن سلوک کہا جائے گا، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ اسی طرح دوست اور احباب اور اہل محلہ سے حسن سلوک، یہ اس کے اندر حکمت پوشیدہ ہے۔ جب ہم کسی کے پاس گوشت لے کر جاتے ہیں، اپنے محلے میں تقسیم کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دوست کا گھر ہے، یہ دشمن کا گھر ہے، یہ دوست کا گھر ہے، یہ دشمن نہیں۔ قربانی کا گوشت سب کے گھر میں، تو آپس میں بھائی چارگی، آپس میں محبت، اخوت کو پروموٹ کرنا اسلام کا اصلی ایجنڈا ہے۔ اسلام کا اصل مقصد ہی لوگوں میں بھائی چارگی اور محبت کو پھیلانا، یہی وجہ سے گوشت کی تقسیم کا حکم فرمایا گیا۔ تو وہی شخص کامیاب ہے، وہی شخص دنیا و آخرت میں اللہ کی نظر میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام والا ہے، جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ اپنے رویے کو، اپنے سلوک کو اچھا رکھتا ہو، وہی شخص اللہ کی نظر میں بامراد ہے، کامیاب ہے۔ ورنہ آج کے اس پرآشوب دور میں کتنے نا اتفاقیاں اہل محلہ کے ساتھ ہماری ہو جاتی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، گھر والوں کے ساتھ نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں۔ اسلام ان نا اتفاقیوں کو مٹانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے گوشت کی تقسیم کے پیچھے جو حکمت رکھی گئی وہ یہی ہے کہ دوست ہر کسی کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہو، ہر کسی کے ساتھ ایک اتحاد کا رشتہ قائم ہو۔ رشتہ داروں کے پاس رشتہ قائم برقرار رہنے کے لیے، کسی بھی رشتے کے برقرار رہنے کے لیے ملنا جلنا ضروری ہے، میل جول ضروری ہے۔ آج اتنے بزی ہو گئے ہیں ہم کہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ سال میں 2 بار ہم اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، یا وہ ہم سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اور ایک بقرہ عید میں، یعنی عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں۔ اسلام دوریوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم دنیا پیدا کر رہے ہیں۔ اسلام لوگوں سے حسن سلوک سکھا رہا ہے اور ہم نا اتفاقیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اسلام محبت کرنے کا حکم دے رہا ہے اور ہم نفرتیں کر رہے ہیں، کسی کے خلاف چال بازیاں، کسی کے خلاف جھوٹ پھیلا رہے ہیں، کسی کے خلاف بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں۔ اسلام یہ سب چیزوں سے منع فرما رہا ہے۔ غیبت سے کیوں منع فرمایا گیا؟ غیبت سے اسی لیے منع فرمایا گیا، اگر کوئی شخص غیبت کرتا ہے، غیبت کرنے والا جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ تو غیبت کرنا بہت بڑا جرم عظیم، گناہ عظیم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کر رہا ہے اور اس کے اندر وہ باتیں موجود نہ ہو، اگر فرض کیجئے کوئی میری غیبت آپ کے سامنے کر رہا ہے اور میرے اندر وہ برائیاں موجود نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی وہ برائیاں غیبت کرنے والے کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی غیبت کر رہا ہے اور میرے اندر وہ برائی نہ ہو، کوئی اگر غیبت میری کر رہا ہے کسی کے سامنے اور سننے والا وہی میرے لیے عقیدہ قائم کر لے، وہی میرے اوپر وہی یقین رکھ لے کہ ہاں یہ ایسے ہی ہوں گے، تو پھر یہ بھی اللہ کی نظر میں اللہ اس سے بھی ناراض ہے، غیبت کرنے والے سے، اور غیبت سننے والے سے بھی اللہ ناراض ہے۔ تم جب کسی کی غیبت سنو، پہلے تو غیبت کسی کی سننا ہی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں، اس سے کہیں کہ بھائی کچھ اچھی بات ہے تو کیجئے،
کسی کی تعریف کرنا ہے تو کریے، ورنہ میرے سامنے کسی کی برائی اور کسی کی غیبت مت کریے۔ اگر یہ مزاج ہمارا ہو جائے گا تو غیبت کرنے والوں کی کمی ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گے غیبت کرنے والے۔ غیبت کرنے سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، غیبت کرنے سے دوستیاں ختم ہوتی ہیں، غیبت کرنے سے میاں بیوی کے رشتے میں درار پیدا ہو جاتی ہے، غیبت کرنے سے ماں باپ اور اولاد کے درمیان کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے، لیکن غیبت ایک ایسا خطرناک فعل ہے کہ یہ ایسے عظیم رشتے کو بھی ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع فرمایا ہے۔ کسی کی برائی مت کرو۔ اگر کسی کے اندر برائی ہے اور تم اس کا اچھا چاہتے ہو تو وہ برائی کو لے کر اسی کے سامنے جاؤ اور اس سے کہو کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے، تم دور کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس حدیث کو جب حضرت علی سے پوچھا گیا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تمہاری منہ پہ تعریف کرے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور اگر تمہارے عیب تم کو بتلائے کہ نہیں تم نے یہ غلطی کی ہے، تمہارا یہ اچھا نہیں، تم درست کرو، یہ تمہارا دوست ہے۔ دوست وہی ہوگا جو ہمارے عیب اندر تلاش کرے گا اور کہے گا کہ نہیں تمہارے اندر یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کو سیدھا کرو۔ دشمن جو ہوتا ہے وہ برائی کی بھی تعریف کرتا ہے تاکہ ہم اور برائی کریں۔ تو مومن مومن کا آئینہ ہے، اگر کسی میں برائی دیکھو تو اس کی غیبت پوری دنیا کے سامنے مت کرو، اگر کسی میں برائی دیکھو تو اس کے سامنے جاؤ، اس سے کہو کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے، تم اس کو درست کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم سدھرو۔ یہ بہترین ایک عمل ہو سکتا ہے ہمارے معاشرے سے غیبت کو ختم کرنے کا۔ بہرحال قربانی کا جو مقصد ہے گوشت کی تقسیم کا، وہ حسن سلوک ہے، مخلوق سے محبت ہے، رشتہ داروں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے محلے والوں سے اور غریب یتیموں سے حسن سلوک سکھاتا ہے ہم کو یہ عمل جو ہم قربانیوں میں کرتے ہیں۔ گوشت کی تقسیم جو ہم کرتے ہیں یہ ہم کو حسن سلوک سکھاتا ہے، اور یہی نہیں، یہ ایک عمل نہیں ہے جو ہم کو حسن سلوک کا درس دیتا ہے۔ اسلام کا میجورٹی قانون، اسلام کی میجورٹی تعلیمات ہم کو حسن سلوک کی تعلیم دیتی ہے کہ تم پڑوسیوں سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للجار حق، پڑوسی کا تم پر حق ہے۔ کیوں فرمایا؟ حضور چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھے، حضور چاہتے ہیں کہ میل جول قائم رہے، دوستانہ قائم ہو، اتحاد اور اتفاق قائم ہو، ایک دوسرے میں محبت برقرار رہے۔ اسی لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے پڑوسی کا بھی تم پر حق ہے۔ کاش کہ یہ بات میری آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ اگر تم گھر میں کھانا پکا رہے ہو، کوئی سالن پکا رہے ہو تو اپنے پڑوسی کو بھی پیش کرو، اگر تمہارے پاس ہی کم ہو تو پانی زیادہ ڈال دو، ہانڈی میں پانی زیادہ ڈال دو، تھوڑا ہی صحیح، پھول نہیں، پھول کی پتی صحیح، اس کو پیش کرو۔ محبت قائم رہتی ہے، محبتوں میں اضافے ہوتے ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ معمولی بات پہ جو جھگڑے ہو جاتے ہیں، ان کا بچہ ہمارے بچے کو مار دیا، ہمارا بچہ ان کے بچے کو ڈھکل دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے بڑے لوگوں میں جو نا اتفاقیاں ہوتے ہیں، یہ چیزوں سے وہ نا اتفاقیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للجار حق، تمہارے پڑوسی کا بھی تم پر حق ہے۔ اچھا رہو، ہر کسی کے ساتھ محبت اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہو، کسی کی برائی نہ سنو، نہ کسی کے سامنے برائی کرو۔ یہ ایمان والے کی کیفیت ہونی چاہیے، ورنہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ دین اسلام سے غافل ہیں، جو کافر ہیں، جو غیر مومن ہیں، وہ لوگ اسلام کو پڑھ کر، اسلام کی تعلیمات کو اپنا کر دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس خزانہ موجود ہے لیکن ہم استعمال نہیں کر رہے۔ قرآن جیسی عظیم کتاب ہمارے پاس، رسول اللہ کی عظیم تعلیمات ہمارے پاس، بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے، قرآن جیسی عظیم کتاب کسی اور مذہب میں ہے؟ کسی اور قوم کے پاس ہے؟ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ رسول پاک جیسی ہستی کی تعلیمات کسی اور قوم کے پاس ہے؟ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ اللہ کی عبادت کسی اور قوم کے پاس ہے؟ نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غافل ہیں، ہم دور ہیں، ہم تعلیمات سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں، ہم رسول سے دور ہیں، ان کی تعلیمات سے دور ہیں، خداوند قدوس کی تعلیمات سے دور ہے، اس کے ارشادات سے دور ہے۔ لہذا اتحاد اور اتفاق، گھر میں
اتحاد اور اتفاق کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے. گھر کے ماحول میں اگر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے تو وہ شخص اہل محلہ اور رشتہ داروں سے بھی اتحاد اور اتفاق قائم نہیں کر سکتا. یہ میں نے بہت عظیم جملہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اگر گھر میں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق نہیں ہے تو پھر ہم کسی کے ساتھ اتحاد اور اتفاق نہیں کر سکتے. گھر میں اتحاد ہونا چاہیے, بھائی بھائی میں اتفاق ہونا چاہیے, والدین سے محبت اور اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے, ادب اور احترام ایک دوسرے کا ہونا چاہیے ہر گھر میں. یہ ہوگا تو باہر والوں کو عزت دے سکیں گے, یہ ہوگا تو باہر والوں کے ساتھ اتحاد میں آ سکیں گے, یہ ہوگا تو رشتہ داروں کی رشتہ داری کو قائم رکھ سکیں گے. جب کبھی بھی ہم موقع مل جائے, خالی وقت مل جائے, تو بجائے بیکاری کا کام کرنے کے ہم کسی رشتہ دار کے پاس چلے جائیں, کسی رشتہ دار کے پاس جائیں. جب بھی کسی کے گھر کو جائیں تو کچھ نہ کچھ ضرور اپنی استطاعت کے حساب سے لے کر جائیں. اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے, اس سے محبتوں میں بولیے اضافہ ہوتا ہے. پہنچ رہی ہے میری بات؟ کسی کے بھی گھر کو جائیے, اپنے سگے بھائی کے گھر کو جائیے, کچھ نہ کچھ لے کے جائیے. سسرال میں جائیے, مائکے میں کہیں بھی جائیے, کچھ نہ کچھ لے کے جائیے. اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. خالی وقت مل جائے کہیں جا کے آئیے اپنے رشتہ داروں کے پاس, گھر والوں کو بھی لے لیجیے, چلو ان کے پاس جا کے آتے ہیں. کبھی موڈ بن جائے دعوت دے کے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر پہ بلا لیجیے. یہ اسلام کے تعلیمات ہیں, اور شاید یہ ساری باتیں بولنے اور سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. حصول برکت میں عرض کر رہا ہوں, حصول برکت عرض کر رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے کتنی محبت فرماتے تھے. میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں. فرمایا گیا کہ دائی حلیمہ جو حضور کی سگی ماں تو نہیں تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اور صرف دودھ پلایا. کچھ سال کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دائی حلیمہ کی ایک اور بیٹی تھی, ایک بیٹا, ایک بیٹی بھی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا سگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مورخین نے کتابوں میں لکھا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو راستے ہوتے ہیں ماں کو بچے کو دودھ پلانے کے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ایک ہی راستے سے دودھ پلایا. دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ دوسرے راستے سے حضور کو دودھ پلاؤں, لیکن وہ نہیں پیتے تھے. تو پھر لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو دائی حلیمہ کہتی ہیں اس سوال کا جواب مجھے محمد سے ہی ملا صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ بڑے ہو گئے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اے آقا, اے سرور کائنات, اے سرکار دو جہاں, آپ کیوں ایک طرف سے دودھ پیتے تھے دوسری طرف چھوڑ دیتے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں, تمہارا ایک بیٹا ہے, تمہارا ایک بیٹا ہے جو دوسری طرف سے اس کا حق ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کے رسول کو بچپن سے دوسروں کو حق دینے کا کتنا خیال ہے, دوسری طرف سے دودھ نہیں پیتے. پھر جب حضور بڑے ہو گئے, مدینے کو تشریف لائے, مکے سے پھر مدینے کو ہجرت ہوئی, تو دائی حلیمہ کا تو انتقال ہو گیا تھا. ان کی ایک بیٹی تھی, تاریخ میں ان کا نام شیمہ لکھا گیا, جنہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا, اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا, بس دائی حلیمہ کی بیٹی تھی. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضرت شیمہ کے قبیلے کی کچھ معاملے پہ تکرار ہو گئی, تو ان کے قبیلے کے لوگوں کو قید کر کے مدینے میں لایا گیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ وہی قبیلہ ہے جس کا تعلق حضرت بی بی حلیمہ سے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیکھ کر فرمایا کہ میری بہن کہاں ہے؟ حضور نے میری بہن فرمایا, جس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا. اور وہاں پر بی بی حلیمہ کی بیٹی شیمہ سے کہا گیا کہ تمہارے بھائی محمد الرسول اللہ کے جانثاروں نے ہمارے قبیلے والوں کو قید کر لیا ہے, تم جاؤ وہ تمہاری سنیں گے, ضرور ضرور سنیں گے. تو جناب شیمہ, میں تو ان کو جناب ہی کہوں گا, رضی اللہ تو میں نہیں کہوں گا, لیکن چونکہ حضور نے ان سے محبت فرمائی لہذا میرا یہ فرض ہے کہ میں ان کو جناب کہوں. تو جناب شیمہ نے یہ سن کر مدینے کا سفر کیا. تو آپ کچھ لوگوں کے ساتھ مدینے کو حاضر ہوئی سرکار کی خدمت میں.
خبر پہنچی کہ شیما اونٹ پر سوار ہو کے حضور آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے، تو حضور گھر سے نکل گئے اور اونٹ کو بٹھایا گیا، تو حضور پاک نے اپنے دست اقدس سے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اونٹ سے اٹھایا، اپنے گھر میں لے گئے، اپنی کملی نکالی اور کملی بچھائی اور فرمایا شیما اس پہ بیٹھ جا، اور اپنی بہن سے بہت باتیں کی، پرانی باتیں، نئی باتیں، حضور نے سارا کچھ بیان، بہت گھنٹوں تک حضور نے اپنی بہن سے بات کی، منہ بولی بہن، دودھ شریک بہن، سگی بہن نہیں، دودھ شریک بہن۔ بہت باتیں کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان کو رخصت کیا، روانہ کیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، فرمایا ان کو رہا کر دو، معاف کر دو، چھوڑ دو، میری بہن کے قبیلے کے لوگ ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے اتنی محبت فرمائی، اتنی محبت فرمائی کہ اہل مدینہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ سرکار جب ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے اونٹ تک پہنچے تو دیکھا کہ اونٹ جب بیٹھ گیا تو بھی اس کی کمر اتنی اونچی تھی کہ شیما چڑھ نہیں پا رہی ہے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو زانوں پر حضور زمین پر بیٹھ گئے اور شیما کو فرمایا کہ میرے پیر پہ پیر رکھو، چڑھ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے رشتہ داروں کا حق۔ محبت کرو ہر کسی سے، حضور کی تعلیمات ہے۔ اپنی بہن کو شادی ہو کے چلے گئی، ہم حق ادا کر دیے، بہت بڑا تیر مار لیے، اپنی بہن بہن ہے، ہمیشہ بہن ہے، شادی ہو گئی بعد بھی بہن ہے، شادی ہونے سے پہلے بھی بہن ہے۔ حق ادا کرو، محبت کرو، پراپرٹی میں سے حصہ دو، اس کا بھی حق ہے۔ تو یہ سرکار کی تعلیمات ہے جس پر ہر کسی کو عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، ہر کسی سے حسن سلوک، ہر کسی سے محبت کا تعلق، یہ اسلام کا تقاضا، یہ رسول کا تقاضا، یہی قرآن کا تقاضا۔ اللہ کرے میری بات سب کے